عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری محفل سلطان الہند، امام الہند، معین الہند سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہے، اور ہندوستان کے ہر مسلمان پر یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ غریب نواز کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔ سلطان الہند غریب نواز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کی بدولت ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کی چمک اور رمک باقی ہے۔ آج سرکار غریب نواز کو وصال فرمائے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی محبت میں لوگوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر زمانہ آتا ہے، ہر نئی نسل آتی ہے اور ان کی محبت کی فراوانی ویسی ہی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں فرماتا، ان کے نام کو، ان کے نشان کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ بہت ساری کرسیاں آئیں گئیں، کتنے حکومت کیے اور چلے گئے، کچھ تو بادشاہ آئے 40 سال 50 سال بھی حکومت کیے، لیکن اب ان کی تاریخ جاننے والے لوگ بھی کم رہ گئے، کسی حاشیے میں ان کا نام لکھا ہوگا، بلکہ دور کیوں جائے، فی الحال ہم زمانے کو دیکھتے ہیں، 5 سال حکومت کرنے والا اتنے نشے میں، غرور میں، نہ جانے کیا کیا اپنے دبدبے دکھاتا ہے، لیکن جب اس کی میعاد ختم ہو جائے اور عمر ڈھلنے کو آ جائے تو پھر کسی اخبار کی چھوٹی سی کٹنگ میں بھی نام نہیں آتا، کسی کچرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ حکومتیں ہیں جو طاقت کے بل بوتے پر آئیں یا پھر مال و دولت اور حرص و طمع کے بل بوتے پر آئیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہ ہے جو عشق رسول کے بل بوتے پر آئی، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کے بل بوتے پر آئی، جس کی وجہ سے آج تک سینوں پر ان کی حکومت طاری ہے، جاری ہے اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ولادت سے لے کر مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آج عرس غریب نواز کا ایک میسج آپ کے درمیان نشر کرنا چاہتا ہوں۔ سنجر کا وہ علاقہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ سنجر وہ ایک محلے کا نام تھا، ایک چھوٹی سی بستی جہاں پر آباد تھی، لیکن آپ کو بتاؤں وہ علاقہ ایسا ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، میں نے اور دوسرے علاقوں کے بارے میں تو نہیں پڑھا، لیکن سنجر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پورے سنجر میں رہنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کی تہجد قضا ہوتی۔ سنجر کا علاقہ ایسا تھا کہ ہر گھر کا ہر فرد تہجد کی نماز کا پابند تھا۔ جس محلے میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک بار ایسا اتفاق ہوا، آپ کے والد حضرت غیاث الدین، نام سنا ہوگا، اتفاق ایسا ہوا کہ تہجد کو اٹھنے والے لوگ جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھتے اور اپنی تہجد کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد تھوڑی تسبیح اور ذکر و اذکار کے بعد فجر کی اذان ہوتی، نماز پڑھتے، یہ وہاں کا معمول تھا۔ تو رات کو معمول کے مطابق جب سنجر کے لوگ تہجد کے لیے اٹھے تو زیادہ اجالا ہو چکا تھا، اجالا اتنا ہو چکا تھا کہ فجر محسوس ہونے لگ گئی، تو اسے بڑا افسوس ہوا اٹھنے والے کو کہ آج ہماری تہجد قضا ہو گئی، کہ غفلت ہو گئی۔ پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر کسی کو دیکھا گھر سے کوئی نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، جس سے بھی پوچھو تو پتا چل رہا ہے اس نے بھی تہجد نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، سب کی قضا ہے۔ اجالا اتنا ہو گیا، اتفاق سے سارے لوگوں کا یہ ہجوم جمع ہوتا ہوتا ایک گھر کی طرف آیا، ایک 95 سال کے بزرگ وہاں پر تھے، 95 ایئر، وہ تہجد کے لیے وہ اٹھے تو انہوں نے بھی اجالا دیکھا اور مجمع کو دیکھا کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ آج ہماری سب کی تہجد کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس بوڑھے بزرگ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا آج سب کے ساتھ اتفاق؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میاں کون کہتا ہے کہ تہجد چھوٹ گئی، تہجد کا وقت باقی ہے، یہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا کہ گھڑی دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں کہ 3 بج رہے ہیں 4 بج رہے ہیں، وہ تو آسمان کے اجالے کو دیکھ کر کے ہی وقت طے کرتے تھے۔ اس 95 سال کے بزرگ نے کہا کون کہتا ہے تہجد چھوٹ گئی؟ کہا میاں دیکھتے نہیں اتنا اجالا ہو گیا۔ اس بزرگ نے کہا یہ اجالا فجر کا نہیں ہے، کوئی اور اجالا، یہ فجر کا اجالا نہیں ہے جو فجر ہوتی ہے۔ تو کہا اور کون سا اجالا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ، سارا مجمع ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو وہ ایک گھر سے اتنا اجالا آ رہا تھا، وہ حضرت غیاث الدین کا گھر تھا۔ رات کے وقت حضرت غیاث الدین ان کے گھر سے، ان کی چھت سے اتنا اجالا آ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ صبح ہو چکی اور اکثر کی تہجد قضا ہو گئی۔ تو سب لوگ جب وہاں پر جمع ہوئے اور دروازے کو دستک دیا، غیاث الدین باہر آؤ، جب وہ باہر آئے تو پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ کہا آج بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام حسن رکھا گیا ہے، وہی غریب نواز کی ولادت تھی۔ جس گھڑی غریب نواز کی ولادت ہوئی، سنجر کا علاقہ جو رات کے وقت تھا وہ پورا روشن ہو چکا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، غریب نواز جب ہند میں قدم رکھے تو پھر یہاں کفر و شرک کا اندھیرا کیسے رہ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں روشنی ہی روشنی آئی، اور 800 سال کے بعد آج ان کا ذکر جہاں کرتے وہاں بھی روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا ہے۔ تو یہ تو ولادت کا ان کا واقعہ تھا۔
جس شان سے مولا کریم نے ان کی ولادت عطا کی ہے، ان کے گھر میں ان کی ماں بھی پرہیزگار، ان کے والد بھی پرہیزگار، اور دونوں صحیح النسب سادات میں سے ہیں۔ حضرت غریب نواز حسینی سادات میں سے تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اور والد بھی دونوں سادات میں سے تھے، لیکن آپ کی زندگی بہت تیزی سے جو بڑھتی گئی، آپ کی عمر 14 سال کی تھی جبھی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے کندھوں پر ایک بڑا بوجھ آیا کہ اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہیں۔ تو والدہ نے ان کے شوہر کی طرف سے جو وراثت ملی تھی وہ جلد سے جلد اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سرکار غریب نواز کے وراثت میں ایک باغیچہ آیا جو انگوروں کا باغیچہ تھا، تو اس باغیچے کی دیکھ بھال آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا کہ اب میں اسی باغیچے کو دیکھتا ہوں اور اسی میں میرا گزر بسر چلے گا، جبکہ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے 7 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں باغیچے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک اور حیرت انگیز چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ باغیچے میں جاتے تو کرتے کیا تھے باغیچے میں جا کر بیٹھتے اور قرآن پاک کھولتے اور تلاوت اتنے اچھے انداز میں کہ سارے لوگ جھوم جائیں، قرآن پاک بھرپور تلاوت کر کے بند کرتے شام ہو جاتی۔ اتفاق ایسا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے باغیچے میں جو پتے گرتے ہیں، کچرا گرتا ہے، جھاڑنا تو پڑتا ہے، تو آپ جب صبح آتے تھے تو سب کا سب جھاڑا ہوا ہوتا تھا، سب جگہ ایک جگہ جمع کیا ہوتا، درختوں کو پانی دیا گیا ہے اور سب کچھ باغیچہ صاف ستھرا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کون خادم مل گیا نیا، میں تو اکیلا باغیچے کی رکھوالی کرتا تھا۔ دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی پتے سب صاف ہیں، درختوں کو پانی دیا گیا ہے۔ 3 دن تک آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی میرے باغیچے میں داخل ہو رہا ہے، اور کون ہے جو میرے باغیچے میں یہ پتے سب کچرا اٹھاتا اور پانی بھی دے کر جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک دن اچانک رات کے وقت باغیچے میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ رات کے وقت باغیچے میں اچانک آئے تو پتوں کے جھاڑنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی جھاڑو سے جھاڑ رہا ہے اور درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ حضرت غریب نواز اپنے باغیچے کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے باغیچے میں آیا ہے فوراً کے فوراً میرے پاس آ جائے، کون ہے وہ اور میری اجازت کے بغیر کون یہ جھاڑو جھاڑ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جھاڑنے کی آواز رک گئی، پانی کی آواز رک گئی، پھر آپ نے دوبارہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا تو سامنے کچھ شخصیات آئی، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ جنات تھے، ان کی شکلیں اتنی بڑی بڑی، وہ اپنے مخصوص لباس میں تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم قوم جنات سے ہیں۔ کہا یہ میرے باغیچے کی صفائی تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ جنات کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے ہر شاگرد اپنے استاد کی کوئی خدمت ضرور کر سکتا ہے۔ کہا یہ کون سی نسبت ہے؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، برسوں سے قرآن پاک، مومن بھی ہوتے ہیں جنات میں، کافر بھی ہوتے ہیں جنات میں، تو مومن جنات کی بات چل رہی ہے۔ ہم برسوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں تجوید کا علم نہیں تھا۔ صبح سے شام تک جو آپ باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بغور اس تلاوت کو سن کر اپنی تجوید درست کرتے ہیں، ہمارے مخارج، ہماری تجوید درست ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہیں، اور استاد کے باغیچے کی صفائی کرنا کون سی بری بات ہے؟ میرے عزیزو، یہاں تو بابا لوگ بیٹھے ہوں گے 40 دن کا عمل کر کے جن کو قبضے میں کر لیں، موکل آ جائے، چراغ رگڑے تو آ جائے، کائے کے لیے میاں؟ ارے نہیں، کچھ کام کروائیں گے لوگوں کو۔ یہ بیوقوف بنانے کے کتنے بزنس چلتے رہتے ہیں، وہ تو سرکار غریب نواز قرآن کی تلاوت کریں تو جنات خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جنات سے کہیں زیادہ پاور تمہیں عطا فرمایا، لیکن جو لوگ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کو سمجھے بغیر موکل اور جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عملیات کر کے خود کو تباہ کرتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ ضرورت نہیں، تم اپنے پاور، اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ ذکر الہی سے تمہاری روح اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ ہزاروں جنات تمہاری شاگردی پر فخر کریں گے، ہاں تمہاری غلامی اور تمہاری خدمت پر فخر کریں گے، یہ ضرورت نہیں۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سفر زیادہ کیے۔ سفر یہ پکنک والا سفر نہیں ہے کہ ایسے ہی کہیں جا کر کے گھوم پھر کر کے آئیں، ان کا سفر دینی سفر ہوتا، جس جگہ سے گزرتے وہاں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے، سب کو دامن اسلام سے وابستہ کروا کے جاتے۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں جو سفر کی وہ بغداد کا، نیشاپور کا، سمرقند، بخارا اور مصر، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، پیدل سفر کرتے تھے، پیدل سفر۔ آپ کے سفر کی جو مقدار ہے وہ 17 سال لگتی ہے، 17 سال۔ اور اس 17 سال میں ایسا نہیں کہ کنٹینیو سفر کرتے چلے جائیں، بیچ بیچ میں جن بڑے اولیاء کرام کی خانقاہیں آتی وہاں بیٹھتے، مجاہدے کرتے، کئی جگہ آپ کے چلے ہیں، مجاہدے عبادات کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ بغداد کا سفر کیا، نیشاپور کا سفر کیا، پھر ہارون ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کو پایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ،
اور ان کی صحبت میں خود مکہ اور مدینے کا سفر بھی کیا. پھر ایک وقت وہ آیا جب آپ اپنے وطن لوٹے کئی سال کے بعد، بے قراری بہت زیادہ ہو گئی، آپ کو بے قراری بے چینی ہونے لگی، تو آپ پھر مدینے کے سفر پر چل پڑے. جب آپ مدینہ طیبہ کے سفر پر گئے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضری کی اور رات کو سو رہے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ حسن معین الدین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی. ہندوستان وہ کبھی آئے نہیں تھے، ہندوستان آئے نہیں تھے. سرکار غریب نواز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا نام بھی بتایا کہ یہ تمہارا مسکن ہوگا، یہ تمہارا ماما ہوگا، یہاں پر تم رہو گے. دوسرے دن حضرت غریب نواز فرماتے ہیں مجھے یہ وسوسہ تھا کہ یہ سفر کیسا ہوگا، راستہ کیسا ہوگا، یہ اجمیر ہے کون سی جگہ، کون سا علاقہ ہوگا. حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے قیامگاہ پر آئے، سوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر راستے کا نقشہ ان کے سامنے رکھا، کون سے راستے سے وہ گزریں گے، کہاں کہاں سے جائیں گے. میرے عزیزوں، اتنی بات ہے کہ میرے آقا جب کسی کو نوازتے ہیں تو ساری سہولیات کے ساتھ نوازتے ہیں. اسی وجہ سے غریب نواز کا ایک لقب ہے عطائے رسول. سنا ہوگا نا آپ نے، عطائے رسول. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے انہیں یہاں بھیجا. اگر رسول پاک کی سب سے بڑی عطا ہندوستان والوں کے لیے کوئی ہے تو غریب نواز کی شکل ہے. میرے آقا نے انہیں بھیجا، ورنہ تو وہ ہمیشہ مدینے میں رہ جاتے، حضور کی بارگاہ میں وہیں پر رہ جاتے. وہ رہنے کے لیے گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بشارت فرما کر یہاں بھیجا. اور جب یہاں آئے میرے عزیزوں، اب یہاں زندگی کے اصل چیلنج شروع ہوتے ہیں. اس جگہ میرے آقا نے انہیں اتارا جہاں لوگ اجنبی تھے، ناآشنا تھے. ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں لوگ بلاتے ہیں تو پہلے سے ہمارے جانکار لوگ بلاتے ہیں. ہم اجنبیوں کے بیچ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے چاہنے والوں کے درمیان جاتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والوں کے بیچ جاتے ہیں اور پھر وہ شاندار استقبال کرتے ہیں. تو یہ کمال کی بات نہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، وہ ہماری استقبال اور محبت میں پلکیں بچھا رہے ہیں، پھول اور پتے ہمارے اوپر بکھیر رہے ہیں. یہ کمال کی بات نہیں. سرکار غریب نواز ایسے علاقے میں آئے جو اجنبی تھا، صرف اجنبی ہی نہیں بلکہ دشمن اسلام بھی تھا. ایسے علاقے میں آپ نے قدم رکھا. لاہور سے ہوتے ہوئے داتا گنج بخش کے دربار سے دلی پہنچے. اور دلی بھی آپ جانتے ہیں کہاں غریب نواز کا قیام تھا. اس زمانے کا ایک بڑا جابر اور دبدبا رکھنے والا راجا جس کو کھانڈے راؤ کہا جاتا تھا، اس کے قلعے کے بالکل سامنے ہی حضرت غریب نواز کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. حضرت سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دلی وہاں پر آئے. صرف آپ نے 3 دن تک وہاں پر عبادت کی. آپ کی عبادت سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ کھانڈے راؤ کے جتنے اکثر سپاہی تھے وہ آپ کی غلامی میں شامل تھے. ایک بات دیگرے دلی میں یہ شہرا ہو گیا. دلی میں یہ بات پھیل گئی، مشہور ہونے لگی. تو اب لوگ جوک در جوک آتے اور آپ کا چہرہ پاک دیکھتے اور آپ جس پر نظر ڈالیں وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا، اس کا دل جاری ہو جاتا. یہ کئی دن تک دلی میں آپ رہ کر یہاں سے آپ نے اجمیر کے سفر کا ارادہ فرمایا. اجمیر کا سفر میرے عزیزوں، دلی سے اجمیر کتنے کلومیٹر ہوتا آپ دیکھ لینا، لیکن اتنے سفر کے درمیان آپ نے 7,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تمہارے ہمارے سفر اور ہے، غریب نواز کا سفر اور ہے. وہ جدھر سے گزرے لالا زار بناتے، گلو گلزار بناتے. اب اجمیر معلیٰ پہنچنے کے بعد اصل زندگی کی شروعات یہاں ہوتی ہے. یہاں کون کون سے چیلنجز تھے آپ کے ساتھ، کیسے کیسے مقابلے تھے. یہاں پرتھوی راج ایک غرور اور گھمنڈ اور نشے میں ملوث ایک راجا تھا. اسے بڑا غرور تھا اور مسلمان نام سے چڑھتا تھا، نفرت رکھتا تھا اور اسی کے علاقے میں غریب نواز کو آباد ہونا تھا. تو دیکھتے ہیں سیکولر لوگوں کا دامن تھام لیتے، سیکولر لوگوں کے آس پاس جا کر کے ہم اپنا کچھ مقام بنا لیتے. اور غریب نواز تو RSS کے بیچ میں آ گئے، کٹر لوگوں کے درمیان آئے. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر معلیٰ پہنچنے کے بعد جن مصیبتوں کا سامنا کیا وہ ایک تو نہیں، وہ بہت ہے. آپ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا جاتا، آپ جہاں خیمہ لگائے اس کو توڑ دیا جاتا. کئی مرتبہ یہ آپ کے ساتھ مصیبتیں ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ قوت عطا کی. آپ نے اپنی کرامات سے ثابت کر دکھایا. رسول اللہ کا یہ شہزادہ اب ہندوستان میں اپنے پرچم لہرانے آیا. آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس میں مشہور اجے پال جوگی کا جادو سے مقابلہ کرنا، اور پھر انا ساگر کے پاس ایک مندر تھا جس میں خصوصیت کے ساتھ صرف راجہ داخل ہو سکتا تھا اور کوئی نہیں، اور اسی کے آگے آپ کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. آپ انا ساگر سے وضو کرتے تھے تو سارے پجاری بادشاہ سے یہ شکایت کرتے کہ یہ ایک مسلمان فقیر آیا ہے اور پانی کو وہ چھوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی ہمارے لیے ناپاک ہو جاتا ہے. یہ چھوت اچھوت کا تو ان کا ہی قانون ہے، منوسپرتی کا، منوات لوگ. یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے. یہ تو آج بڑے سیکولر بڑے گھوم رہے ہیں، ورنہ تو انہوں نے دلتوں کے کانوں میں گرم تیل بھی ڈالے. اگر کوئی دلت ویدوں کو سن لیتا اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دے.
یہ تو ان کی حکومتیں ہیں اور وہی چیزیں ابھی بھی لانا چاہتے ہیں، چھوٹ اچھوت۔ یہ اکویلٹی کی بات کرتے ہیں، سب کی برابری کی بات کرتے ہیں۔ ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ بالکل کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مسلمان کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تم کون سا برداشت کرتے؟ ان کے جو کٹر واد لوگ ہیں، الحمدللہ اسلام وہ ہے جس نے ہر ایک کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہمارا پابندی ہے، ہر ایک کے لیے اسلام نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہماری مسجد کا امام ہونے کے لیے پٹھان ہونا شرط نہیں، سید ہونا شرط نہیں، شیخ انصاری ہونا شرط نہیں، بس اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا جانتا ہو، پھر وہ کسان کا بیٹا بھی ہو تو ہمارا امام بن سکتا ہے۔ یہ بھید بھاؤ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بہرحال حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، آپ کو وضو کرنے سے بھی روکا جاتا تھا، آپ نے صرف اپنے ایک کوزے میں پورا نساگر کر لیا، پورا تالاب سوکھ گیا تھا۔ یہ تاریخی روایات ہے، آج جا کر دیکھو تالاب اور ایک کوزہ ایک کٹوری کتنی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والے جب چاہے کسی سمندر کو کسی کٹوری میں جمع کرے اور کسی کٹوری کے پانی کو چاہے تو سمندر بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں طاقت، حکومت اور تصرف عطا کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب واویلا بچ گیا تو آپ سے معافی تلافی کیا وہاں کے لوگوں نے کہ ہمارے بچے، ہمارے مویشی، ہمارے جانور بھوکے پیسے ہو جائے۔ آپ نے دوبارہ اس کٹوری کو اس پہ ڈال دیا، وانا ساگر ویسی ہی کا ویسے بھرا رہا۔ میرے عزیز کرامات تو غریب نواز کی بہت ہے، لیکن ایک چیز مجھے میرے مطالعے میں یہ نظر آئی کہ یہ مقابلہ جو کرتے ہیں ہر زمانے میں، کاش غریب نواز کسی ایک کو اپنا اب ہندوستان میں جانشین بنائے اور اس کی قیادت میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں، جیسے غریب نواز نے اللہ کے توکل اور حضور کی محبت کے بھروسے ان سے مقابلہ کیا اور حق کا اعلان کرتے رہے۔ ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج کو غرور اتنا تھا، گھمنڈ اتنا تھا، کتنی کرامتیں غریب نواز کی دیکھا، سیم ابو جہل کی طرح تھا۔ سامنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ درویش بڑا پاورفل ہے، اس کے بیٹھانے سے اونٹ اٹھتے نہیں ہے، یہ چاہتا ہے تو انا ساگر پورا کٹوری میں بھر لیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کے اسلام میں آ جائے اور غلامی قبول کر لے، لیکن جس کو نشہ ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، وہ جلدی راہ حق کی طرف آتا نہیں، ہدایت اسے ملتی نہیں۔ اس نے ایک بہت بڑے مہنت کو بلایا، اس کا مقابلہ عام آدمی تو نہیں کرے گا، اب ہم بھی اپنے کسی بڑے پجاری کو بلاتے ہیں۔ اس نے اپنے پنڈتوں میں سے جو ایک بہت بڑا مہنت تھا اس کو بلایا، اس کا نام تاریخ میں رام دیو لکھا ہوا ہے، یہ والا نہیں، ہاں وہ جو تاریخ میں ہے جس کو لکھا گیا وہ دونوں آنکھ والا تھا۔ تو پرتھوی راج نے اس کو بلایا اور کہا کہ بابا جی ایک فقیر آیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے شاستروں سے، ویدوں سے، کتابوں سے۔ تو اس رام دیو کو بھی معلوم تھا، اس نے سن رکھا تھا حضرت غریب نواز کے متعلق، کہا کہ وہی فقیر ہے جو اونٹوں کو بٹھایا تھا؟ کہا وہی، کہا یہ میرے بس کی بات، میں نہیں کروں گا۔ تو راجا نے فورس کیا، اصرار کیا کہ نہیں، اس کا سوال ہے، مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ 250-300 پنڈت اور بھی بھیجو اور میں جو ہے جادو سے مقابلہ کروں گا، منتر پڑھوں گا اور اس فقیر کا کوئی بھی کام میرے اوپر یا ہمارے پنڈتوں پر اثر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، 250-300 پنڈتوں کو بھیجا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سرکار غریب نواز عصر کی نماز میں مشغول تھا۔ یہ اپنی فوج لے کر کے منتر پڑھتے ہوئے سارے لوگوں سے کہا میں جو پڑھ رہا ہوں وہی پڑھتے رہنا، اس لیے کہ اس فقیر کا کوئی بھی حرکہ، کوئی بھی کام تم پر اثر نہیں کرے گا، کوئی حملہ تم پر اثر نہیں کرے گا، اور میرے ساتھ چلتے رہنا۔ سب پوری کی پوری فوج آئی ہے کس سے لڑنے کے لیے؟ ایک غریب نواز، ایک معین الدین سے۔ آپ عصر کی نماز میں مشغول تھے، آپ کے خادم نے دیکھا کہ یہ جادو کے کچھ وہ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، نماز سے سلام جیسی حضرت نے پھیرا تو خادم نے کہا کہ حضور اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے اور سامنے بڑا کوئی مہنت آ رہا اور وہ کچھ یدھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت غریب نواز نے انہیں بٹھایا، حصار کھینچا اور کہا بیٹھے رہو، ان کا کچھ بھی اثر نہیں کرے، کوئی بات کام نہیں آئے گا۔ تو آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلتے چلتے مصلی کے قریب آ اور اس کے بعد کہا کہ ہماری طرف دیکھو، ہم سے مقابلہ کرو۔ حضرت غریب نواز نے بغیر دیکھے اپنے خادم سے کہا کہ اس سے کہو واپس چلے جائے، ہماری عبادت میں دخل اندازی نہ کرے، خلل اندازی نہ کرے۔ تو خادم کی بات سن کر کے وہ آگ بگولا ہوا اور کہا کہ میں اس سے بات کرنے آیا ہوں، گرو سے، غلام سے نہیں، گرو مجھ سے بات کرے۔ حضرت غریب نواز نے اپنا چہرہ پہ پھیر لیا، اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال کا اثر تھا، جلال کا اثر تھا، اور جیسے ہی آپ نے اس کی طرف دیکھا آنکھوں سے آنکھیں کیا ملی، اس کے ہاتھ پاؤں میں کپ کپی تاری ہو گئی، راشا تاری ہوا، اچانک وہ کانپنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد غش کھا کر کے نیچے گر پڑا، بے ہوش ہوا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس کے سینے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں تو آیا، لیکن جو پتھر ہاتھ میں آتے تھے پنڈتوں کو مارتا تھا، پجاریوں کو مارتا تھا، اتنا مارا کہ کسی کی ناک پھٹی، کسی کی پیشانی پھٹی اور کسی کے دانت ٹوٹ گئے۔ جو 250 کی فوج آئی تو یہ سرکس گھوڑا ہر ایک کو مارے جا رہا ہے، تو سارے لوگ
परेशान होकर राय फरार इख्तियार की और राजा के पास पहुंचे और कहा जिसको आपने गुरु बनाकर भेजा था वही हमारी कुटाई करता है, धुलाई करता है और पता नहीं उसको क्या हो गया है, सरकश हो गया है। हजरत गरीब नवाज ने देखा कि ये तनहा बेकाबू घोड़े की तरफ भिड़क रहा था। आपने खादिम से कहा कि उसको मेरे करीब ला। उसको खादिम ने पकड़कर करीब लाया। हजरत गरीब नवाज ने उसके दोनों हाथ पकड़े, इतना हाथ पकड़ना था कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो हजरत गरीब नवाज के कदमों में गिर गए और कहा मुझे गुलामी में कबूल कर। जिसका दिल बदलना हो या अल्लाह ताला ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, वो अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता करे। आपने उठाया और सीने से सीना लगाया, अल्लाह अल्लाह सीना लगना था कि उसकी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। मारिफत और पता नहीं कितनी मंजिलें गरीब नवाज ने सिर्फ सीना लगा करके तय करा दिया। और उसके बाद आपने शादी ब्योम उसको कहना शुरू किया। आज भी तारीख में लिखा हुआ शादी ब्योम के नाम से शादी ब्योम। हुजूर गरीब नवाज की गुलामी में रहे जिंदगी भर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये बात मैंने इसलिए भी अर्ज़ की, कुव्वत इस्लाम को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें आई, लेकिन रब तबारक व तआला को जो मंजूर होता है तो जो मुकाबले के लिए आता है उसी को अपने हरम की पासबानी के लिए भी चुन लेता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था हरम को पी गए पासबान सनम खाने से। ये कोई बात गरीब नहीं है। लिहाजा ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत तैयबा की वो चंद झलकियां हैं। आपने अपनी जिंदगी पाक में अदल और इंसाफ को हमेशा कायम रखा और हमेशा जिस बात का ऐलान करते थे वो यही कि लोगों इंसाफ करो, लोगों इंसाफ करो। किस चीज से? अपनी जात के साथ, अपने पड़ोस के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने मुआशरे के साथ। एक लफ्ज इंसाफ ऐसा है जो पूरी कायनात में फैलाया जा सकता है। आप अपने बगल वाले के साथ इंसाफ करो, कोई तीसरे के साथ इंसाफ करे। इंसाफ का मतलब यही है जो चीज अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। हज़रत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यही मिशन था कि हर कोई इंसाफ कायम रखे और जो जुल्म करेगा उसके साथ फिर उनका मुकाबला भी था, उनका सामना भी था। मेरे अजीजों, पृथ्वीराज के साथ आपने कई मर्तबा कोशिशें की और कहा कि तू अपनी ये हरकतें छोड़ दे। अब देख अजमेर आधे से ज्यादा ईमान ला चुका है, गरीब नवाज की गुलामी में आ चुका है। अपनी एक हवेली पर वो चढ़कर रोजाना हज़रत गरीब नवाज पर हमले करने की रोजाना प्लानिंग बनाता था। एक तो नहीं, रोज प्लानिंग। और जितनी प्लानिंग बनाता था उतना गरीब नवाज की गुलामी में लोग ज्यादा से ज्यादा दाखिल होते थे। जब जब वो नई प्लानिंग करता आपकी शोहरत में और इजाफा होता था। अल्लाह तबारक व तआला का ये फज़ल है। उस जालिम ने कई प्लान किए, पता नहीं किसको किसको पकड़ करके लाता था, पैसे दे दे करके आधे पैसे उसके वैसे खत्म हो गए गरीब नवाज के खिलाफ काम करने पर। लेकिन मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा भी आया कि आपने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको चिट्ठी लिखकर भेजा कि आप सुधर जा, वक्त ज्यादा हो चुका है। यहाँ तक कि उसकी माँ थी, माँ ने भी समझाया कि बेटा इस दुर्वेश से, इस वकील से लड़ना तेरे बस का काम नहीं है। उसने अपनी माँ को भी ठुकराया और उसे मारकर एक जगह खामोश बिठाया। मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा आया कि हज़रत गरीब नवाज के पास उसने पुलिस देखी, उस जमाने की पुलिस में तो भेजा। आप जब इबादत कर रहे थे और वो सारे के सारे आकर के क्या कहते हैं कि एक दिन का टाइम है तुम्हारे पास, ये इलाका खाली कर दो, ये पूरा का पूरा इलाका खाली करके चले जाओ। सरकार गरीब नवाज को एक पैगाम लेकर के जिसकी पृथ्वीराज की पुलिस आई। हज़रत गरीब नवाज ने उनकी तरफ नजर भी नहीं मारा, इल्तिफात नहीं किया। फिर उन्होंने जोर जोर आवाजों से पुकारना शुरू किया। तो खुदाम जो थे उन्होंने कहा कि हुजूर ये ज्यादा ही बोल रहे हैं और हमें अजमेर खाली करने का ऑर्डर आया, क्या किया जाए? आपने आंख बंद किया और कहा मैंने उसको गिरफ्तार किया है और शहाबुद्दीन गौरी के हाथ में दे दिया। फारसी का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैंने उसको जिंदा गिरफ्तार किया है और दे दिया है। ये आपकी जुबान से निकला था, हालात अचानक बदल गए। दूसरा दिन था, शहाबुद्दीन गौरी बादशाह इस्लाम, ये शिकस्त खाकर जा चुके थे इससे कबल हिंदुस्तान से कई राजों से। अचानक शहाबुद्दीन गौरी एक वक्त अपने महल में, अपने हरम में आराम कर रहा है और उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग आए और उस बुजुर्ग ने कहा कि शहाबुद्दीन उठ, अल्लाह ने फतेह इस्लाम तेरे हाथ में रखी है, हिंद की तरफ चल। तो उसने ख्वाब देखा और बुजुर्ग की ये बशारत सुनी और अपने लोगों में मशवरा किया और सबों ने इत्तेफाक किया कि चलते हैं और निकल पड़े। और जैसे ही शहाबुद्दीन गौरी की फौज निकली, पृथ्वीराज को खबर हो गई। उसने गरीब नवाज का पीछा छोड़ा और अपनी फौज जमा करना शुरू किया। जितने छोटे मोटे राजे थे सबको जमा कर लिया। 3 लाख की फौज जमा हुई, नदी के किनारे जमा हो गए। और शहाबुद्दीन गौरी जब पहुंचे तो दोनों का मुकाबला होना था। उस वक्त ऐलान ये हो रहा था पृथ्वीराज की तरफ से कि सुबह से दोपहर तक इनका सबका सफाया हो जाएगा और रात को हम जश्न मनाएंगे, ऐलान हो रहा था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो इतनी घमासान की थी कि इसकी फौज भागने पर मजबूर हो गई, आधी इधर आधी उधर, और कितने तो खत्म होने लग गए। अब उसे लगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है। शहाबुद्दीन गौरी 1,30,000 की फौज लेकर आया और 3 लाख की फौज से लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जले नहीं रह सके। फिर इस जंग का हाल ऐसा हुआ
کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے گرفتار ہوتے گئے. شام سے پہلے پہلے اسی گھمنڈ اور غرور میں نشے میں چور بادشاہ پرتھوی کو سپاہیوں نے گرفتار کیا اور زندہ پکڑ کر شہاب الدین غوری کے حوالے کیا. اور وہاں پر جب گرفتار کر کے دے رہے تھے تو ایک بزرگ وہاں پر سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ شہاب الدین یہ میں نے تجھے گرفتار کر کے دیا ہے, اس کو قرار واقعی سزا دے دے, اس لیے کہ اس کا غرور نہیں کم ہوتا ہے. کچھ لوگ چپل والے لوگ ہوتے ہیں تو جب تک وہ کھاتے نہیں ہیں سدھرتے نہیں. کچھ لوگوں کو گندی بدبو کی اس کا شوق ہوتا ہے, جب تک وہ نہ سدھاؤ تو بیماری صحیح نہیں ہوتی. تو غرور و تکبر والوں کے لیے سزا ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ درست نہیں ہوتے. تو آپ شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں گرفتار کر کے دیکھیے. ایک بزرگ کھڑے تھے, ان کو دیکھا اس نے, اور پھر فوج میں سے وہ بزرگ تھے, فتح ہوئی. اور یہ پہلی فتح تھی شہاب الدین غوری کی گند میں, اور یہاں سے سلطنت اسلامیہ کی ابتدا ہوئی. فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری سیدھے واپس دلی کی طرف پلٹ رہا تھا تو اجمیر مقدس پہنچا. جمعہ کا وقت تھا, ایک مسجد میں لوگ نماز کے لیے بھرپور جمع تھے. تو شہاب الدین اسی مسجد میں حاضر ہوا. نماز کے لیے ایک بزرگ آئے. نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے چہرہ پھیرا تو دیکھا یہی بزرگ جو خواب میں بھی آئے تھے, یہی وہ بزرگ ہے جو میدان میں بھی آئے تھے. کھڑا ہوا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ معین الدین حسن چشتی. میرے عزیز و غریب نواز نے شہاب الدین کو سینے سے سینہ لگایا اور کہا میں نے اپنا کام مکمل کر دیا, اب تو اپنا کام جاری کر. میرے عزیزوں اب یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے, صوفیہ کرام کا مقام صرف یہ نہیں ہے کہ چلا کاٹے اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے, بلکہ حکومت کی اصلاح کرنا یہ صوفیہ کا کام ہے. بادشاہ تو بادشاہت کرے گا, وہ نظام نافذ کرے گا, لیکن صوفیہ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر آج جس کو صوفی کہہ رہے یہ نہیں. صوفیہ کرام اگرچہ دنیا سے بے نیاز ہوتے لیکن وہ حکومت اور سیاست کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں. آج ضرورت ہے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کی نیابت کرنے والے صوفیہ کی. صرف اور صرف وہ صوفی نہیں جو مودی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اس کی لمبی عمر کی دعا کرے اور 4-5 ہزار روپے لے کر گھر پہنچ جائے کہ ہاں یہ مسیح ہے مودی کی ہماری. تو میں اس صوفی کی بات نہیں کر رہا. صوفی وہ ہے جس کے دربار میں ننگے پاؤں وقت کا اکبر بھی حاضر ہوتا تھا تو وہ اپنی مسجد سے نہیں اٹھتے تھے. سرکار غریب نواز جو صوفی تھے وہ دنیا دار صوفیوں کے نہیں. عزیزان گرامی اوقات, اب یہاں پر ایک میسج میں یہ دینا چاہوں گا. سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ صرف یہی چیز حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر میں نے تقریب میں بتایا تھا کہ حضرت غوث پاک کی کرامات تو آپ نے سنی ہے, لیکن حکومت کی اصلاح جو آپ نے فرمائی وہ بھی کبھی سنا. سیاست میں آپ کا کیا رول تھا یہ بھی سنا. وقت کے خلیفہ اور گورنروں کی اصلاح کیسے غوث پاک نے کی ہے. میرے عزیزو یہ سسٹم کو درست کرنا یہ بھی صوفیہ اور علماء کا کام ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان تمام معاملات میں بولیں گے تو اچھا نہیں ہوگا, سیاست کے معاملات وہ لوگ جانے. ہم لوگ یہ پاپائیت نہیں ہے اسلام میں جو عیسائیوں نے کیا ہے. عیسائیوں کے ہاں ایک سسٹم بن گیا کہ جو پاپ ہوگا وہ صرف اور صرف مذہب میں رہے گا اور جو سیاست کریں گے وہ پاپ نہیں بنیں گے, جو پاپ ہوگا وہ سیاست نہیں کرے گا. انہوں نے ڈیوائڈیشن کر کے رکھا ہے. اسلام اس بات کی طرف نہیں لے جاتا. اسلام میں جو خلیفہ وقت تھا وہی مسجد کا امام بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے مسجد نبوی شریف کے امام بھی ہے, ہزاروں کے پیر بھی ہے, وہی رسول اللہ کے جانشین بھی ہے, اور پھر پوری امت کے باپ ڈوگ سنبھالنے والے سلطان بھی ہیں. یہاں پر ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کو الگ نہیں کیا گیا. یہ تو اب وقت کے حالات ایسے ہیں کہ علماء نے اور مشائخ نے اور صوفیہ نے اس سے کنارہ کشی کر لی. میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھ جائیں, پارلیمنٹ میں چلے جائیں. شوق اس بات کا نہیں رکھتے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کہیں فساد ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ علماء کا کام ہے. آپ نہیں اصلاح کریں گے تو کون اصلاح کرے گا. وقت کے خلفاء اور سلاطین کو ہم نے دیکھا ہے, اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے اور زیادہ سرکش ہوتے تو اپنے اپنے وقت کے علماء نے ان کی نکیل تھامی ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لانے میں پوری بھرپور کوشش کی ہے. امام احمد بن حنبل اگرچہ 3 بادشاہوں سے کوڑے کھائے لیکن حق بات بولنا کبھی نہیں چھوڑا کہ اگر وہ خلیفہ وقت یا بادشاہ اسلام بگڑتا ہے اور راستہ ٹریک چینج کرتا ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھایا ہے. آج یہ نہیں ہو پا رہا ہے. آج کے حالات دیکھیں آپ ہندوستان کی سرزمین پر, یہ کسی نے تو اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کی ہوگی, شاید اسی لیے ڈسبیلنس ہو گیا معاشرہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 جماعتیں اگر درست ہو جائیں تو پوری امت درست ہوگی. 2 جماعتوں کی اگر اصلاح ہو جائے تو ساری امت صحیح ہو جائے گی. وہ 2 جماعتیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امیروں کی جماعت اور ایک علماء کی جماعت. یہ امت کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک بھی پنچر ہوا تو امت رک جائے گی, اس کی ترقی رک جائے گی. یہاں ہو یہ گیا ہے کہ امیروں نے عیش کو اپنی زندگی سمجھ لیا, ان کا تو دین میں حصہ ہی, ان کا تو دین میں حصہ ہی, وہ اپنا سارا مال کہاں خرچہ کر رہے ہیں آج سب کو پتا ہے. اور ایک طرف علماء کرام ہیں
دونوں کے درمیان اتنا تفاوت ہو گیا، اتنی دوری ہو گئی ہے کہ علماء نے، میں سب کی بات نہیں کرتا، جن لوگوں سے امیروں سے انہوں نے تعلق رکھا بھی ہے تو صرف اپنا گھر بنانے کے لیے یا اپنی گاڑی بنگلے بنانے کے لیے، اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے، کسی ایک عالم کا کسی امیر سے تعلق ہو بھی تو فقط دین مصطفیٰ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اور اگر اپنی دنیا بنانے کے لیے تعلق رکھتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بنتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں اصول طے کر کے دیے۔ میرے عزیزوں، آج دل میں تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ وہی لہلہاتا چمن ہے جس کو غریب نواز نے سجایا تھا۔ سرکار غریب نواز کا بنایا ہوا یہ چمن، یہ گلشن، لیکن یہ خزاں رسیدہ ہو گیا۔ اس کو دیکھو جگہ جگہ سے لوگ اس طرح سے نوچ رہے ہیں، جگہ جگہ سے اس کو ویران کر رہے ہیں۔ اس ہندوستان کی امیج آج پوری دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند آتنکیوں کی وجہ سے، چند زہریلے لوگوں کی وجہ سے، چند کٹرواد لوگوں کی وجہ سے غریب نواز کے عمل کا ماحول کا بچا رہا ہے۔ آج انہوں نے زہر اتنا بھر دیا ہے، اتنا بھر دیا ہے، میں کیا بتاؤں میرے دوستوں۔ ان کو اب ہماری ٹوپیاں گڑنے لگ گئی، داڑیاں چبھنے لگ گئی، دوپٹے ان کے پیٹ میں درد کرنے لگ گئے، اور یہ زہر کیا ہے؟ اور کہنے کو تو ہندوستان ہمارا پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے، سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، لیکن حالات جمہوریت، کون سی جمہوریت، کون سے ڈیموکریٹک؟ یہاں تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فاشسٹ تنظیمیں آج برسر اقتدار ہے، انہوں نے زہر اتنا کھول رکھا ہے، اتنا زہر کھول رکھا ہے۔ میں آج کی بات بتاؤں، ابھی میں آ رہا تھا ممبئی، ابھی پہنچا ہوں 8:30 بجے، جس ایئرپورٹ سے میں سوار ہو کر کے اپنی فلائٹ میں آ رہا تھا، اکثر تو ہوتا ہے یہ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہی، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرا اگر لباس تمہیں چبھتا ہے تو اور چبھاؤں گا، گڑتا ہے تو اور گڑاؤں، اس لیے کہ میں نے چوروں کا لباس نہیں پہنا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تمہارے جلنے کڑنے اور گرنے سے میرا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب یہاں ہندوستان میں لوگ ننگے رہ سکتے ہیں تو میں عوامہ کیوں نہیں پہن سکتا؟ نہیں ہے، ہندوستان میں آزادی ہے، کچھ نہ پہنو تو بھی کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ وہ گرو لوگ بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں پہنتے ہیں، ان کا لباس بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے جا کر کے کہیں پر چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کہ کم سے کم انڈرویئر پہن لو، سلام کرنا ہو، نہیں کہا۔ نہیں، تمہارے مذہب کی آزادی ہے، تمہیں نہیں پہننا نہ پہنو۔ لیکن آج اس زہر کو ایسا پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں، ایئرپورٹ میں لباس چیک کرتے ہیں یا پھر کوئی میٹل چیک کرتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ بڑی بڑی 5 کلو کی جینس جو ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے اور ان کی مشین سے چیک ہو جاتی ہے، لیکن 50 گرام کی ٹوپی چیک نہیں ہوتی، اس کو اسکریننگ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم تو اپنے عوامہ شریف میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اچھے پولیس والے بھی ہیں، وہ احترام بھی کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ زہریلے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ کچھ کرنے والا یہی لباس پہن کے آئے گا۔ ارے بیوقوف ہو، جس کو کرنا ہو اتنا بھاری لباس کیوں پہنے؟ کچھ تو سینس کا استعمال کرو۔ اور ان جاہلوں کو کھڑا کیا گیا ہے، اب ان کو چیک کرنا ہے، میرا امامہ اتروانا ہے، پگڑی اتروانا ہے، یہ چپکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے۔ دوسرے لوگ ریکویسٹ کرتے رہے کہ نہیں یہ چیز اتروانا ضروری نہیں، آپ اپنی مشین سے، بہت پتلا کپڑا ہے، بہت پتلا کپڑا ہے، موٹی جینس سے چیک ہو سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں چیک ہوتی؟ لیکن کسی کو ضد ہے کہ نہیں اتروانا۔ نے یہی پوچھا کیا کسی پنجابی سردار کی نہیں اترواتے؟ نہیں اترواتے، اس لیے کہ چھوٹا چھوڑا ان کے ساتھ ہے، نہیں اترواتے۔ بہرحال میرے عزیزوں، تعصب کی عینت اتارنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے ماحول اتنا خراب کیا۔ کیوں ہمارا لباس تمہارے لیے کرنے لگ گیا، چبھنے لگ گیا؟ یہ سب جو حالات ہیں، ابھی جو برقعے کو لے کر پورا جو فساد برپا ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو ان لڑکیوں کو راہ دیتا ہوں جو نقاب پہن کر کے اپنی فائٹ خود کرتی رہی۔ الحمدللہ آج ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گاؤں میں بچیاں بھی عطا فرمائی، سلام ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں برقع پہننے سے منع کرتے تو ان کا کورونا والا جو کٹ ہے وہ پہن کے چلے جاتے، وہ پہن کے جاتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں اور بھی بڑا رکھا۔ کیا یہ اس چیز کو اتروائیں گے؟ کتنی بڑی ہے ہپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے کہ تم ایک جگہ کورونا سے بچنے کے لیے فائن لگاتے ہو چھوٹے سے ماسک پر، اور ان بچیوں سے حجاب اتروانے پر تم گیٹ بھی بند کرواتے ہو۔ کیا ہے یہ ڈیموکریسی ہے یا ہیپوکریسی؟ یہ منافقت ہے۔ ان کو اگر کوئی چیز چڑھ رہی ہے تو وہی وہ نقاب جو اسلامی شان کو ظاہر کرتا ہے، اسلامی شان۔ ارے ماسک پہن کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن حجاب پہن کے، کورونا کی پوری وہ کٹ پہن کر کے آ سکتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ ڈرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ نہ۔ ہاں یہ اکثر آتا ہے، اس کے لیے تو کوئی نہیں۔ ارے تم پورے جا کر کے دیکھو کتنے ہاسپٹلوں میں بیچارے ڈاکٹر پورے برقعے میں گھوم رہے ہیں، وہ کٹ پہن کر کے گھوم رہے ہیں، ان کو کسی نے اتروایا؟ سب کو پتا ہے۔ تم خود اپنی حفاظت کے لیے جب یہ کٹ پہن سکتے ہو تو ہم اپنی ایک اسلامی بہن کو یہ پہناتے اسی لیے ہیں کہ وہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ ہے۔
ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے، کورونا سے بھی اور ہر طرح کے شر و فساد سے. لیکن یہ جو زہر پھیلا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی طرف سے، آتنکیوں کی طرف سے، یہ دہشت گردوں کی طرف سے پھیلا ہے. من جملہ بات یہ ہے میرے عزیز، کرنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے تھا. علماء کرام، مشائخ اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھائیں جو ان کے کندھوں پر دی گئی ہے، نیابت مصطفیٰ کی، نیابت انبیاء کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ باہر نکل کر خانقاہوں سے اب رسم شبیری ادا کریں. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات لگتی ہے کہ خانقاہ سے نکلنے کے بعد تکلیفیں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن میرے عزیزوں پھر وہ صوفی کس کام کا جو صرف اور صرف اپنے مریدین کے جمگھٹے میں رہا اور امت کے مسائل کو حل نہیں کر سکا، امت کے مسائل کو نہیں دیکھ سکا. آج امت کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہی ہے اندازہ بھی ہے آپ. آج اس بات کی ضرورت ہماری قیادت نہیں، اور یہاں کا حال یہ ہے قیادت کے نام پر تو ہزار ٹکڑیاں ہیں. اگر میں کچھ بولوں تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ مجھے پولیٹیشین کہہ دیں. ابھی کل سے میرے نام کے ساتھ وہ لاحقے لگا دیں گے یوٹیوبر کہ فلاں پالیٹکس پارٹی کے لیے انہوں نے حمایت کر دی، فلاں کی مخالفت کر دی. میں اتنی بات کہوں گا اے مسلمانوں، آپ سب کے لیے اب وقت آ چکا جو اقبال 100 سال پہلے کہتا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان ہونے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. کہاں کے شاہین ہیں؟ کون ہیں؟ سب چھوٹے چھوٹے لالی پاپ پہ قربان ہونے والے لوگ کون سے شاہین ہو سکتے ہیں؟ تمہارے مطالبے نہیں ہیں بڑے، تمہارے دعوے بڑے نہیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر راضی ہو کر کے جے جے پورے دن بھر گھومتے ہو. اب تو ماحول گرم کیا جاتا ہے، الیکشن کے وقت تو دیکھنے کا حال ہوتا ہے. بی جے پی میں بھی مسلمان، کانگریس میں بھی مسلمان، سماجوادی میں بھی مسلمان، سارے جھنڈے تمہیں کو پکڑائے گئے، سارے دوپٹے گلے میں تمہیں کو پہنائے گئے. اور حال تو یہ ہے صبح سے شام دوپہر تک ایک پارٹی میں، دوپہر سے شام تک دوسری میں، شام کے بعد تیسری میں، ہر ایک سے 500 مل جائے. نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ رب العالمین. یہ طوائف کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیچتی ہو ہر ایک الگ الگ آدمی کے پاس. میرے عزیزوں اپنی حیثیت کو پہچانو، تم غلام مصطفیٰ، تمہاری عزت تمہارا وقار ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تو اور آج خطرے میں ہے، اور تم آج بکنے پر تیار ادھر ادھر کی غلامی میں. اور حیرت کی بات ہے کہ 70 سال سے مسلمانوں کے ذہن پر ایسی غلامی ڈالی گئی ہے کہ یہ دوسرا کچھ سوچنے پر بھی تیار نہیں. کچھ بولا جائے تو انہیں ایسا لگتا ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے. حالات ایسی ہیں. مسلمانوں کو اپنے اتحاد کی ضرورت ہے میرے عزیز. تم اپنی آج قیادت کو نہیں سمجھو گے تو پھر آنے والا وقت بہت سخت ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتے اب اپنے پٹوں سے آزاد گھوم رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب آوارہ کتے زیادہ ہو جائیں تو انسان کو سنبھل کر کے چلنا چاہیے، ورنہ یہ حملہ آور کتے کہیں سے بھی کاٹتے ہیں. اس بات کو محسوس کرو. ہم کسی کو کہیں، آج تو حالات یہ کوئی کسی بات پر یقین کرنے کو بھی تو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کو اگر کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اگر کوئی تمہارے درمیان قیادت کو لے آنا بھی چاہے، عوام تو عوام ہے. علماء کا حال میں نے دیکھا، ابھی بہار کے دورے سے آیا، بنگال اور آسام بھی دیکھا، یو پی بھی دیکھا. علماء کے بھی ذہن و دماغ میں ایسی باتیں ڈالی گئی ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے مسیحا تو یہ سیکولر جماعتیں، یہ سیکولر پارٹیاں جو ہیں یہی مسیحا ہیں، یہی ہمدرد ہے، یہی نجات دے سکتی ہیں، باقی کوئی نہیں. تمہاری غلامی، ذہنی غلامی اس قدر وہ سطحیت پر آ چکی ہے کہ تمہیں اس بات پر ذرا افسوس بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک مسلم قائد تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو تم تو بغیر کسی ثبوت و آدھار کے اس کو تو بی جے پی کا بی ٹو بھی کہنے کو تیار ہو، اس کو پارٹ 2 بھی کہہ دو، پارٹ اے بھی بنا دو، لیکن ثبوت اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی باتیں تمہارے ذہن و دماغ میں کس نے ڈالی؟ انہی سیکولر لوگ، انہی شیطانوں نے ڈال رکھا. حیرت کی بات ہے. آج میں اگر کھل کر کے بولوں تو پھر ظاہر سی بات ہے آچار سنہتا نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کوڈ آف کنڈکٹ. لیکن بہرحال میں امت کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، آج یا کل تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، تمہاری حفاظت تمہاری ہی چھت کے نیچے ہو سکتی ہے. تمہاری حفاظت تمہاری ہی چھت کے نیچے ہو سکتی ہے جب تک تم اس بات کو محسوس نہیں کرو گے. دوسرے لوگ جو عبرت کا نشان بنے ہیں، کم سے کم انہیں دیکھ کر کے تو سدھر جاؤ. آج جن مسلمان لیڈروں نے اپنی 25 سال 40 سال زندگی کسی پارٹی کو دان کر دیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جیل میں سڑ رہا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اس کا انکاؤنٹر ہو گیا، مار دیا گیا ہے، اور پھر کوئی دیکھنے کو تک تیار نہیں. تمہیں ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور تم سمجھ بھی نہیں پا رہے. آج یہاں پر یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، مجھے سب اچھی طرح خبر ہے کہ میری باتیں نشر کی جائیں گی، لیکن علماء اور مشائخ کو میں کہتا ہوں سر جوڑ کر کے ایک بار سوچ کر کے تو دیکھو، اگر کوئی بی جے پی کا B2 ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ اتر جائیں، امت کی رہنمائی کریں، امت کی قیادت کریں. یہ ہزار ٹکڑوں میں جو بٹتی جا رہی ہے، انہیں کسی شیطان کا ڈر دکھا دکھا کر کے پارٹیاں اپنی طرف بٹورتی ہیں. وہ
उत्तर प्रदेश का माहौल यही चल रहा है, उत्तर प्रदेश का माहौल यही चल रहा है। हर कोई मुसलमानों को एक लॉलीपॉप पकड़ाना चाहता है और ये इतने में खुश है, इतने में खुश है कि हाँ टोल गेट जो है फ्री करा करके दे देंगे नेताजी हमारे, और क्या कराएंगे, और क्या कराएंगे, किसी बहन को साड़ी पहना देंगे, किसी को दुपट्टा बांध देंगे खैरात में, बस इतने पर खुश है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ पर पावर दिया और ताकत दिया है, तो अपना मकसूद, अपना मतबह नजर एक मुत्तहिद बना करके फैसला करो, वरना तुम्हारी क़ियादत हमेशा के लिए खत्म करने की साजिशें हो चुकी है। आज क्या खुल करके ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें मुसलमानों के वोट की भी जरूरत नहीं? ये कोई मैं नई बात तो नहीं कह रहा, लोग इस बात को आज अलग ऐलान कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ पर 25 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है, तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को तय कर सकते हो। जितना दूसरों का हक है उतना ही हमारा भी हिंदुस्तान की जमीन पर हक है। जितने दूसरों ने तरक्कियां नहीं की होगी उतने मुसलमानों ने भी तरक्कियां की है। जितने दूसरों के यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर पैदा हुए उतने हमारे घरों से भी इंजीनियर डॉक्टर पैदा हुए। हिंदुस्तान के परचम को बुलंद करने में यहाँ सबका योगदान है और सबका हिस्सा है। लेकिन आज ये जो हमारे साथ डबल पॉलिसी और दोगलापन किया जा रहा है, इसको समझने के लिए मैं मैसेज के तौर पर इतनी बात नशर करना चाहूंगा। आज एक बात पर मुत्तहिद तो हो जाओ, किसी एक क़ियादत को तस्लीम तो कर लो। बहुतों को तुमने आजमाया, एक बार अपनों को आजमा लो। बहुतों को आजमाया, एक बार अपनों को आजमा लो। क्या फर्क पड़ता है अगर अपना कोई तुम्हारी मदद के लिए निकल करके आता है तो अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना करके एक बार मान लो। हमारे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि तुम्हें जो चीज पसंद नहीं होती, बाप अगर कह रहे हैं ये कर ले, तुम्हें ये कपड़ा पसंद नहीं लेकिन बाप कहता है ये पहन ले, हमारे वालिद कहते हैं कि पहन लिया था, इसलिए कि अगर तुमने पहन लिया बाप की बात रखते हुए तो फिर अल्लाह ताला उस बाप की बात की लाज रखते हुए अगर वो कपड़ा गलत भी होगा मौला उसे तुम्हारी नेमत बना देगा। क्यों? इसलिए कि तुमने फर्माबरदारी की है। अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बाप की पैरवी करो, फर्माबरदारी करो। अगर वो कांटों वाला लिबास भी होगा तो रब ताला उसे मखमल बनाए। मैं इतनी बात कहूंगा, ऐ मुसलमानों, तुम मुत्तहिद हो जाओ और अपनी क़ियादत को बटने न दो, एक तरफ आ जाओ, वरना इस जहरीले माहौल का मुकाबला कैसे करोगे? मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाज़ी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिए जाओगे। इसलिए आज सरकार गरीब नवाज के उर्स के मौके पर मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से यह अपील जरूर करना चाहूंगा, अपनी क़ियादत को पहचानो, अपनी क़ियादत को पहचानो। आज सबसे बड़ा तुम्हारा इशू ये है कि इसको मत देखो कि जो 5 साल में एक मर्तबा तुम्हें पीठ थपथपाने के लिए आए, बल्कि उसे देखो जो तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की बात करे, कुरान और हदीस की हिफाजत की बात करे, जो रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत की बात करे, उसे अपना कायद यहाँ तस्लीम करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा यकीन है कि मौला ताला ऐसी क़ियादत में बरकत भी अता फरमाएगा और ये तमाम जो नासूर फैले हुए हैं इन कैंसर के फोड़ों को मौला बहुत जल्दी इलाज भी फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मसले को फिर दोबारा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम आज अजमेर मोहल्ला में हाजिर तो नहीं है, लेकिन मौला की बारगाह में इल्तिजा है कि हमारी रूहों को मौला अजमेर पहुंचा दे। गरीब नवाज के कदमों में हमारी रूहों की हाजिरी हो और उनके बरकत और फयूज हमारे कल्ब पर जारी व सारी फरमा। हमारी आंखों में उनकी मोहब्बत का नूर अता फरमा, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत का सुरूर अता फरमा। मौला गरीब नवाज के परचम को जिस तरह से बुलंद तूने फरमाया सदा क़यामत तक बुलंद व बाला रखा और हम मुसलमानों ने हिंद को मौला इज्जत व आबरू अता फरमा। जालिमों के चंगुल से और बुरी नजर से हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क के अजीज को जो फसादी और जो आतंकी बदनजर रखते हैं मौला उन तमाम को कहकर किरदार तक पहुंचा। हमारे मुल्क के अजीज में अमन व शांति अता फरमा, इसको अमन व अमान का कहवारा बनाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।